أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون وكما قال عليه الصلاة والسلام. گزشتہ ہفتے اسی روایت سے متعلق ہم نے کچھ باتیں کی تھی اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا تھا علامہ نقوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ قبولیت توبہ کے لیے 4 شرائط ہیں اور پھر اس کے بعد ہم نے آپ کو قصہ بھی سنایا تھا حفیظ بھائی یار جگر صاحب کا. یہ بات تو مسلم ہے کہ ہر انسان خطا کار اور گناہگار ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا، دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، چاہے وہ کتنا بڑا ولی ہو، بزرگ ہو، کچھ نہ کچھ خطا اس سے ضرور سرزد ہوتی. اور یہ میری اپنی بات نہیں، آقا فرماتے ہیں کلکم خطاؤون، تمام انسان خطا کار ہیں. ظاہر بات ہے جب تمام انسان خطا کار ہے اور جب انسان سے خطا ہوگی اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی خطا کی معافی چاہے گا تو اللہ کی جو صفت رحمت ہے اس کا ظہور بھی ہوگا. تو خطا تو ہر انسان سے ہوتی ہے، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، جاہل ہو، عالم ہو، ہر ایک سے خطا ہوتی ہے. لیکن اس خطا کا تریاق بھی ہمیں دیا گیا ہے اور وہ تریاق ہے توبہ کی شکل میں کہ انسان سے گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اس گناہ پر اڑا نہ رہے، توبہ کر لے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس توبہ کو قبول کرنے والے اور اس کے گناہوں کو معاف کرنے والے. خدا مطلب قدوس سے زائد کوئی اپنی مخلوق پر رحم کرنے والا اور اپنی مخلوق کے ساتھ عفو اور درگزر کا معاملہ کرنے والا اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں، کوئی ہو ہی نہیں سکتا. وہ بڑا سے بڑا مجرم اور بڑا سے بڑا دہریہ اگر وہ بھی طائب ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی معاف فرماتا ہے. حلیۃ الاولیاء میں ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص تھا جو پہاڑی پر رہا کرتا تھا اور وہ اپنے سارے اوقات عبادت میں گزارتا تھا، نیچے کبھی نہیں اتر کر آتا تھا. ایک دن ایک شخص کا انتقال ہوا اور جس شخص کا انتقال ہوا وہ شرابی. جب اس کا انتقال ہو گیا وہ ظالم بھی تھا. جب اس کا انتقال ہو گیا تو محلے والوں نے بائیکاٹ کر دیا کہ اس کے جنازے کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، اس کے غسل اور دفن میں کوئی شریک نہ ہو. اور واقعتاً وہ ظالم تھا. تو جب اس کا انتقال ہوا کوئی غسل دینے کے لیے نہ آیا. اس کی بیوی 4 لوگوں کو، 4 مزدوروں کو بلا کر کے لائی. انہوں نے اس کو غسل دیا اور کفن دیا اور وہ اپنے جنازے کو اپنے کندھے پر لے کر چلے. وہ 4 مزدور اور اس کی بیوی بھی اس کے ہمراہ جب اس پہاڑی کے پاس سے گزرتے ہیں جس پہاڑی پر وہ عابد رہتا تھا تو اس عابد کو دیکھا، سارا گاؤں اکٹھا ہو گیا کہ یہ عابد پہاڑی پر سے آج کیوں اتر رہا ہے. جب جنازہ وہاں پہنچا، ادھر سے گزرا تو وہ عابد جو کبھی اس پہاڑی پر سے نہیں اترتا تھا، وہیں اپنی عبادت میں مشغول رہتا تھا، لیکن لوگوں نے دیکھا وہ پہاڑی پر سے نیچے اتر رہا ہے. گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے.
اس سے پوچھا اس عابد سے تم نیچے کیوں اتر کر آئے ہو؟ کہا اس آدمی کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے۔ لوگوں نے کہا آپ ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھائیں گے جو ساری زندگی ظلم کرتا رہا، شراب پیتا رہا، شراب اور کباب اس کا یہی پیشہ اور یہی کام تھا، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے اترے ہیں؟ تو لگے ہاں اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے اترا۔ وہ عابد اس کی بیوی کے پاس آیا، پوچھا اس کا کیا عمل تھا؟ اس کی بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ میں لیٹا ہوا تھا، مجھے خواب میں کسی نے یہ کہا اللہ کی طرف سے کہ اے میرے ولی تم پڑے ہوئے سو رہے ہو، میرے ولی کا جنازہ جا رہا ہے، جاؤ اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ مجھے یہ کہا گیا، تو آخر اس کا عمل کیا تھا؟ تو بیوی نے کہا یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ظالم تھا، یہ شرابی تھا، یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن میں نے دیکھا اس کے دو عمل دیکھے۔ بیوی بتا رہی اس عابد کو، ایک تو یہ یتیموں کی پرورش کرتا تھا، جو یتیم ہوتا تھا جس کے ماں باپ نہیں، یہ ان کی کفالت کرتا تھا، ان کے سارے اخراجات برداشت کرتا تھا۔ اور دوسرے یہ شراب پیتا تھا، لیکن شراب پی کر یہ باہر نہیں نکلتا تھا، گھر میں ہی رہتا تھا، اور اس نشے کے عالم میں یہ کہتا تھا کہ اللہ میں نے شراب تو یقیناً پی ہے، میں کیا کروں، مجبور ہوں، مجھے لت ایسی لگی ہوئی ہے، خداوند قدوس مجھے آپ جہنم کے کون سے طبقے میں ڈالیں گے؟ اس کی زبان پر یہی الفاظ ہوتے تھے، اے اللہ آپ مجھے جہنم کے کون سے طبقے میں ڈالیں گے؟ اور دوسرا کام کیا تھا؟ یہ بیواؤں، یتیموں، ان کی جو ہے یہ کفالت کرتا تھا، پرورش کرتا تھا۔ تو عابد نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کو یہ دو عمل محبوب اور پسندیدہ، اللہ کو اس کی یہ دو عمل پسند آ گئے، اسی وجہ سے مجھے کہا گیا کہ جاؤ ہمارے ولی کا جنازہ گزر رہا ہے، ان کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جاؤ۔ تو میں اس شخص کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آیا۔ پھر سارے گاؤں والوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ تو دوستو کسی کو کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے، کسی کے ظاہر کو دیکھ کر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ مجھ سے اچھا ہے، میں اس سے اچھا ہوں، یہ جہنمی ہے، میں جنتی ہوں، یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ ہی جانتا ہے کس کے ساتھ خداوند قدوس کا کیا معاملہ ہے، یہ اللہ ہی کو پتا ہے، کسی کو پتا نہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کبھی کسی کو حقیر مت سمجھو، کبھی کسی کو کمتر مت سمجھو، کبھی کسی کو نیچا مت سمجھو، اپنے کو اونچا اور دوسرے کو نیچا، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کون اونچا ہے اور کون نیچا ہے۔ اللہ کے نزدیک کس کا مرتبہ کتنا بلند ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو علم ہے، نہ آپ کو پتا اور نہ مجھے پتا۔ ایک شخص تھا نوجوان، اس کا انتقال ہو گیا، اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا۔ جب اس شخص کا انتقال ہو گیا تو وہ بڑا مال دولت اس کے پاس تھی، بڑا مال والا آدمی تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا یہ بچہ بڑا ہوا، کچھ اس کو شعور، اس کا شعور جب بیدار ہوا، ماں نے دوسرا نکاح اس لیے نہیں کیا کہ نہ معلوم میرے بچے کے ساتھ کیا معاملہ کرے، میں نہیں کرتی دوسرا نکاح، اپنے بچے کی تربیت اور پرورش پر اپنی جوانی کو لٹا دوں گی۔ چنانچہ وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے اور بڑا ہونے کے بعد اس کو صحبت غلط مل جاتی ہے، وہ شراب اور کباب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر چونکہ ایک تو مال موجود ہے، دوسرے جوانی، اور تیسرے اس کو صحبت غلط مل گئی، تو اس نے اپنی جوانی کو شراب اور کباب اور ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے میں گزار دیا جو شرابی اور کبابی تھے، اور اسی کا عادی یہ بھی ہو گیا۔ مال کی کمی نہیں تھی، ایک دن وہ آیا کہ یہ بیمار پڑ گیا۔ ماں کہتی ہے بیٹا سدھر جا، اور اس کی ماں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردہ ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھنے کے لیے جاتی تھی۔ اپنے اس بیٹے
سدھر جائے، صحیح راہ پر آ جائے، شراب اور کباب سے بعد آ جائے۔ اس نے اپنی جوانی کو ختم کر لیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کو سمجھاتے تھے، لیکن اس کی سمجھ میں ایک نہ آئی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہ بیمار پڑ گیا، اور اتنا بیمار پڑا ایک دن ماں سے کہنے لگا کہ ماں شاید میرا وقت قریب آ چکا ہے، تم ایسا کرو مجھے حسن بصری کے پاس لے چلو، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں تائب ہونا چاہتا ہوں، میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے حسن بصری کے پاس لے چلو۔ ماں کمزور ہو چکی ہے، یہ بچہ جوان ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ اس کو اپنے ہاتھوں پر نہیں لے جا سکتی ہے، بچہ اپنے پیروں سے چل کر جا نہیں سکتا، وہ اتنا نہیں پر کمزور ہو چکا ہے۔ تو ماں کہتی ہے بیٹے چلو میں یہ کرتی ہوں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتی ہوں، اگر وہ یہاں آ جائے تو میں انہیں لے کر کے آتی ہوں۔ ماں چلتی ہے، بچہ آواز دیتا ہے کہ ماں ٹھہر جاؤ، میری ایک وصیت بھی سن دو، اگر اس درمیان میرا انتقال ہو جائے، اس درمیان کہ تم حسن بصری کو بلانے کے لیے جاؤ اور میرا انتقال ہو جائے، تو میری نماز جنازہ حسن بصری سے پڑھوا دینا، اور اے ماں جب میں مر جاؤں تو میرے گلے میں دوپٹہ ڈال کر مجھے گھر کے صحن میں گھسیٹنا۔ ماں نے کہا بیٹا ایسا کیوں؟ کہ پتہ چلے کہ جو اللہ کا نافرمان ہوا کرتا ہے اس کے ساتھ ایسے ہی معاملات کیے جاتے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا تو کوشش کرتی ہوں حسن بصری کو یہی بلا لاؤں۔ وہ تسلی دے کر اب جاتی ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ درس دے کر آرام کر رہے تھے، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے مندوب الباب کون ہے جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے؟ کہا کہ آپ کی شاگردہ ہوں۔ کہا کس لیے آنا ہوا؟ کہ حضور میرا بچہ بیمار پڑا ہوا ہے، موت اور زندگی کا کشمکش میں ہے، وہ تائب ہونا چاہتا ہے، آپ اس کو کچھ نصیحتیں کر دیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پہلے بہت مرتبہ نصیحتیں کی جا چکی ہے، اس پر کوئی نصیحت کارگر نہیں ہو رہی، منع کر دیا۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے اس شاگردہ نے یہ بھی کہا حضور میرے بچے نے یہ بھی نصیحت اور وصیت کی ہے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میری نماز جنازہ آپ پڑھا دیجیے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھا سکتا، اس لیے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ تھا کہ جو فاسق و فاجر ہو، شرابی چونکہ فاسق و فاجر ہے کہ میں فاسق کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا، یہ ان کا مسلک تھا۔ خیر ماں چلی آئی، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو منع کر دیا۔ جب آتی ہے اور آ کر اپنے صاحبزادے کے پاس بیٹھ جاتی ہے، ماں کی آنکھوں میں آنسو ہے، کہتی بیٹا آج مجھے دو غم لاحق ہیں، ایک تو تیری بیماری کا غم ہے کہ تو نے اپنی جوانی کو خراب کر دیا، جو جوانی اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری میں لگانے کی تھی تو نے اس جوانی کو اللہ کی نافرمانی پر خرچ کر دیا، اور دوسرا جو تکلیف ہے مجھ کو، دوسری تکلیف یہ ہے کہ حسن بصری نے تیری نماز جنازہ پڑھانے سے اور یہاں آنے سے انکار کر دیا، یہ دو غم ہے بیٹے نے۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ دیکھو یاد رکھو اولاد کیسی ہی ہو، ماں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے دل میں بیٹے کی جو ممتا محبت رکھی ہے، سب اچھے سے پیار کرتے ہیں۔ بیٹا اگر برا بھی ہے، بیٹا اگر کالا کلوٹا بھی ہے، لیکن ماں کو وہی محبوب ہے، ماں اسی سے محبت کرتی ہے۔ تو ماں کی آنکھوں میں آنسو ہے، اتنے میں بچے کی آنکھیں ٹٹوانے لگتی ہیں، موت کے آثار طاری ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ بیٹا کہتا ہے ماں شاید میرا وقت قریب آ چکا ہے، میرے پیروں کو لمبا کر دیا جائے، مجھے جو ہے قبلہ رخ کر دو۔ ماں جو ہے وہ اپنے کمزور ہاتھوں سے بیٹے کو قبلہ رخ کرتی ہے، اس کی آنکھوں کو درست کرتی ہے، اتنے میں اس کی روح پرواز کر رہی ہے۔ جب روح پرواز کرتی ہے کوئی آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، یہ عورت پوچھتی ہے کون ہے جو دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں؟ کہ میں حسن بصری ہوں تمہارا استاد۔ حضرت آپ تشریف لے آئے، دروازہ کھولے، اندر آئے۔ شاگردہ نے پوچھا حضرت کیسے آنا ہوا؟
کہ میں اس بچے کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آیا. کہنے لگے آپ نے تو منع کر دیا تھا, میں فاسق اور فاجر کی نماز جنازہ نہیں پڑھایا کرتا ہوں, وہ شرابی اور کبابی ہے. کہا میں نے منع کیا. میں لیٹ گیا, تم ادھر آئی. مجھے خواب میں اللہ کی طرف سے کوئی منادی ندا دے رہا ہے, یہ پکار کر مجھے کہہ رہا ہے اے حسن بصری تم ہمارے کیسے ولی ہو, میرے ولی کا جنازہ رکھا ہوا ہے, جاؤ اور میرے ولی کا جنازہ پڑھا کر گیا. تو میں ایک ولی کا جنازہ پڑھانے کے لیے آیا. وہ جو آخری لمحات تھے, ان آخری لمحات میں اس بندے کا اللہ سے تعلق ہو گیا. اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے معاملات کو درست کر لیا. گویا کہ وہ نادم ہو گیا, اللہ سے توبہ کر لی. خداوند قدوس کی بارگاہ میں چاہے وہ شرابی اور کبابی تھا, اس نے توبہ کی. خداوند قدوس کی بارگاہ میں اس کی توبہ قبول ہو گئی, اور گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کر کے ایک لمحے میں اس کو ولی بنا دیا. اس لیے دوستو کسی کا کچھ پتہ نہیں, اللہ کب کس کی توبہ کو قبول کر لے کچھ پتہ نہیں. یہ دبنی والا ہے جو مدرسہ ہے, وہاں حافظ عبد الوہاب صاحب کی علیہ رحمہ بڑے عمدہ آدمی تھے. انہوں نے مجھے خود واقعہ سنایا کہ ایک روز جماعت آئی ہوئی تھی, ایک شرابی کو وہ جماعت والے لے آئے گشت کر کے, اور شرابی نے کہا بھی کہ جی میں تو شراب پیتا ہوں, میرے کپڑے بھی خراب ہیں. کہنے لگے تو آ جا مسجد میں. اسے مسجد میں لے آئے, عشاء کی نماز اس نے پڑھی, اور عشاء کی نماز پڑھ کر وہ شرابی کھڑا ہو گیا, اور اس نے کھڑے ہو کر اعلان کیا اے لوگو تم گواہ رہو, میں آج سے توبہ کرتا ہوں, نماز نہیں چھوڑوں گا, آج کے بعد شراب سے بھی توبہ کرتا ہوں, میں شراب بھی نہیں پیوں گا اور نماز کی پابندی کروں گا. تو حافظ عبد الوہاب صاحب نے کہا فجر کی نماز ہو رہی تھی, امام نے نماز پڑھ کر سلام پھیرا, اعلان ہو رہا تھا. جس شخص نے رات کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا کہ میں آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا اور شراب نہیں پیوں گا, اس شخص کا رات میں انتقال ہو چکا. دیکھا اس کی اللہ کے یہاں توبہ قبول ہو گئی, وہ پاک صاف ہو کر اللہ کے پاس گیا. تو اس لیے کچھ پتہ نہیں ہے اللہ کب کس کی توبہ کو قبول کر لے, کس حال میں کر لے, نہ آپ کو میرا پتہ نہ مجھے آپ کا پتہ. اس لیے انسان سے لغزش ہو جائے اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے. کریں گے انشاءاللہ. گناہ ہر ایک سے ہوتا ہے, لیکن اس گناہ کا تریاق, اس گناہ کی دوا یہ ہے کہ اللہ نے جو توبہ کی شکل میں تمہیں تریاق دیا ہے, تم توبہ کر لو. اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں. خداوند قدوس مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما, اپنے سابقہ گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق میسر